الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، گزشتہ ہفتے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکوثر کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت بیان فرمائی ہے، کیا شان بیان فرمائی ہے، اس کی کچھ وضاحت آپ حضرات کے سامنے کی گئی تھی۔ آج اسی سورۃ الکوثر کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زمانے موجودہ میں، یعنی جو زمانہ چل رہا ہے، جس زمانے میں ہم موجود ہیں، اس زمانے میں ہمارے لیے خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اللہ نے کیا پیغام رکھا ہے کہ جس کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو جن مسائل اور جن مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان مسائل اور ان مشکلات سے ہم آسانی کے ساتھ نکل سکیں، کیونکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے لیے ہر دن ایک چیلنج کی طرح آتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لے کر کے آتا ہے۔ کبھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی ہمارا گھر توڑ دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں دہشت گرد کے نام پر جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور طرح طرح سے مسائل اور مشکلات ہیں۔ کبھی قانونی لحاظ سے NRC کے ذریعے ہمیں یہ دھمکی ملتی ہے کہ ہم تمہیں جو یہاں کا شہریت تمہیں حاصل ہے، نیشنلٹی حاصل ہے، وہ ختم کر دیں گے۔ اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیلنج آیا کہ آپ کو تانا دیا جانا لگا کہ آپ ابتر ہیں، یعنی آئندہ چل کر کے کچھ ہی دنوں میں آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جیسے آج ہندوستان کے اندر آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یا تو ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، یا پھر اگر وہ رہیں یہاں تو ایک غلام کی زندگی گزاریں، غلام کی طرح یہاں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر جو طریقہ بتلایا، جو پیغام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس طریقے سے عمل کریے، آپ باقی رہیں گے اور آپ کا جو دشمن ہے وہ خود مٹ جائے گا، وہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا نسخہ اس میں بیان فرمایا ہے، کیا طریقہ بیان فرمایا ہے، وہی طریقہ ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے پھر اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، تاکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ختم ہوں، ہم یہاں رہیں، ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ قیامت تک یہاں باقی رہے اور انشاءاللہ باقی بھی رہے گی۔ تو جو نسخہ اور جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو جو نعمت دی ہے، آپ اس نعمت کا شکر ادا کریے۔ لیکن شکر کا معنی یہ نہیں کہ صرف زبان سے شکر ادا کیا جائے، بلکہ یہاں خاص طریقے سے عمل کے ذریعے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا آپ شکر ادا کریے عمل کے ذریعے، تو آپ کا دشمن خود بخود مٹ جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا،
اور عمل کر کے دکھایا کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ دنیا کے اندر سے بالکل ختم ہو گئے، بالکل بے نام و نشان ہو گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے، اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے عمل کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طریقے کی کامیابی اور فتح نصیب فرمائے گا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم ہندوستانی مسلمانوں کو خصوصاً کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ تو ویسے اگر غور کیا جائے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن 3 نعمتیں ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم نعمت ہے۔ کیا ہے 3 نعمتیں وہ؟ سب سے پہلی نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ سب سے پہلی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ دوسری نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی آئین کے لحاظ سے مذہبی آزادی کی نعمت۔ آئین کے لحاظ سے مذہبی آزادی کی نعمت۔ اگرچہ حکومتیں آتی ہیں، کبھی ظالم حکومت آئے، کبھی اور طرح کی حکومت آئے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اور وہ طرح طرح کے مسائل ہمیں مذہبی لحاظ سے ہمارے لیے طرح طرح کے مسائل کھڑا کر دیتی ہیں، اور ان مسائل سے ہم بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آئین کے لحاظ سے ہمیں یہ مذہبی آزادی بالکل حاصل ہے۔ تیسری چیز ہے صبر و استقامت کی توفیق، کہ جس طریقے کے مسائل آ رہے ہیں ہمارے سامنے، ان مسائل کے سامنے ہم صبر کر رہے ہیں اور اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی توفیق ہی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو 3 بڑی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ایمان کی نعمت اور مذہبی آزادی کی نعمت اور صبر و استقامت کی نعمت۔ یہ 3 نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ ایمان کی جو نعمت ہے وہ اتنی اہم نعمت ہے کہ ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ ایمان کی جو نعمت ہے یہ ہمیں دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر تو ہمیں بچائے گی، وہاں ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانے والی جو نعمت ہے وہ ایمان ہی کی نعمت ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی ایمان کی جو نعمت ہے دنیا کی بہت ساری گندگیوں سے، بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے مسائل اور مشکلات سے یہ ہمیں بچاتی ہے۔ مثلا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں اس کی، کہ کس طریقے سے ایمان ہمیں گندگیوں سے اور اسی طریقے سے جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس سے کیسے ہمیں بچاتا ہے۔ مثلا آج دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جہاں یہ آواز اٹھنے لگی، کئی سال پہلے سے یہ آواز اٹھنے لگی، آج تو وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے، کہ جو بکری ہے اور جو کتا ہے، بکری اور کتے میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ جو بکری اور کتا دونوں تو ایک ہی چیز ہے، تو ہم بکری کھا سکتے ہیں تو کتا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کتا کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو اب انہیں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ہم مسلمان جو ہیں ایمان ہی کی نعمت کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ ہم کتا بھی کھا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن دنیا کے کئی ملک ہیں، جیسے مثلا چین تو اس میں بہت زیادہ مشہور ہی ہے، دوسرا ملک اسی طریقے سے ہے ایک جنوبی کوریا، وہاں بھی یہ چیز موجود ہے، اسی طریقے سے ویتنام، فلپائن، کمبوڈیا، نائجیریا، یہ 6 ملک ایسے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ملک ہو سکتے ہیں، جہاں کتے کی باقاعدہ دکانیں کھولی گئی، اسے بیچا گیا، اس کے لیے بازار میں خاص طریقے کی ڈش تیار کی گئی جو وہاں بہت زیادہ مشہور ہوئی اور بہت زیادہ مہنگی بکنے لگی۔ تو یہ چیز ان کے سامنے آئی، حالانکہ WHO کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو کتے کے گوشت کے جو ایک تو حرام ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کے دنیاوی نقصانات تقریباً 7 نقصانات انہوں نے شمار کروائے ہیں جو وبائی امراض ہیں، وبائی امراض ہے جو ایک پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، ایسی بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں۔ لیکن بہرحال ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ دونوں کے درمیان ہم جیسے بکری کھا سکتے ہیں، بکرا کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے کتا بھی کھا سکتے ہیں، اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ چیز جو انہیں ملی، یہ چیز
جو کہ دونوں کے درمیان انہیں فرق نہیں نظر آیا، اس کی کمی کیا ہے؟ کمی صرف یہ ہے کہ انہیں ایمان حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے، ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ دوسری چیز مذہبی آزادی، مذہبی آزادی جو ہمیں حاصل ہے یہاں، اگرچہ حکومتیں اس کے درمیان آتی ہیں، ہمیں اس سے روکتی ہیں، لیکن مذہبی آزادی آئین نے ہمیں دی ہے۔ آئین کا جو تیسرا پارٹ ہے اس کے اندر جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 25، چیپٹر نمبر 25 کے اندر ہمیں یہ آزادی حاصل ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کی پیروی کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یعنی آئین ہمیں یہ کیا کہتا ہے کہ ہم اپنے ہندوستان آئین، ہم اپنے دین پر عمل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کر سکتا ہے، جتنے ہندوستانی شہری ہیں سارے کے سارے لوگوں کو یہ حاصل ہے، ہم مسلمانوں کو بھی حاصل ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل بھی کریں اور اسی طریقے سے اس کی تبلیغ کرنا چاہیں تو اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آئین ہمیں اس کی آزادی دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 26، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہر مذہبی فرقے یا گروہ کو اپنے مذہبی امور کا نظم و نسق کرنے، اپنی مذہبی جائیدادوں کی ملکیت اور اس کا انتظام کرنے کا حق دیتا ہے۔ مثلا جو اوقاف ہے، ہمیں آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ جو اوقاف کی زمین ہے اس کی حفاظت، اس کا انتظام کرنا اور سارا اس کی دیکھ ریکھ کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ جائیدادیں جو ہیں وہ ہماری ہیں، اس کا انتظام بھی ہم کریں گے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہ ہمارا کام ہے اور آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو ہمیں جو دوسری نعمت بڑی حاصل ہے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہمیں آئین ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل بھی کریں اور اس کی تبلیغ بھی کریں۔ تیسری نعمت ہے صبر و استقامت کی توفیق۔ صبر و استقامت کی توفیق، مسائل روزانہ آتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس پر صبر بھی کرتے ہیں اور اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں ایسے مل سکتے ہیں جہاں آپ جائیں گے تو کبھی یہ تھا کہ یہاں مسلمان رہتے تھے، آج کچھ جو آثار ہیں وہ آثار دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ آثار باقی ہیں بس، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے مثلا اسپین ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی متظلہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ملک میں گئے، وہاں جانے کے بعد ہم نے جب نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے جب ہم فارغ ہوئے تو کچھ لوگ تھے جو ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جب ہم نماز پڑھ چکے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور یہ نماز جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی اپنے دادا سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے، اپنے نانا سے یہ چیز سنی تھی کہ نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن کیسے پڑھی جاتی ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رہتے ہوئے ہمیں صبر کی اور دین پر جمنے کی توفیق دی ہے، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ تو ہمیں تین نعمتیں حاصل ہیں، ایک تو ایمان کی نعمت، دوسری مذہبی آزادی کی نعمت، اور تیسرے صبر و استقامت کی توفیق۔ لہٰذا جب یہ نعمت ہمیں حاصل ہے، اب اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس صورت کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، جیسے نبی کو کیا کہا گیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اس کی نعمت کا طریقہ یہ ہے فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ تو قرآن کا ایک اصول ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، کہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں، قرآن جو نازل ہوتا ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک شان نزول ہوتا ہے، لیکن حکم اسی کے درمیان اسی میں بدھا نہیں رہتا، بلکہ الفاظ جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ لہذا یہاں جو عام ہے، یہاں تو نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیے، قربانی کریے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم
نماز پڑھی ہے یعنی ہر طرح کی رجوع الی اللہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر معاملے میں، ہر طرح کی جو چیزیں ہیں، عبادات کا جو جتنے معاملات ہیں، ہر ایک چیز میں کوئی مصیبت آئے ہم نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، اسی طریقے سے اور جو برائیاں معاشرے کی برائیاں ہیں ان سے بچنا، ہر حکم میں ہم یہ دیکھیں جب بھی جو کام کرنا ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہے، تو وہ ہو جائے گا فصلی لربک، یعنی اللہ کی طرف ہم ہر چیز میں رجوع کرنے والے ہو جائیں تو فصلی لربک پر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ وانحر یعنی ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے، اپنے مال کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی اور جو بھی ضرورت ہو اس طریقے کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی طرف رجوع کریں ہر چیز میں، دوسرے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہماری نعمت کا شکریہ ہوگا۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس نعمت کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے شکر ادا کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں پورے دین پر عمل کریں، پورے دین پر چلنے کی کوشش کریں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ یہ کام اگر ہم کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہی بے نام و نشان ہوں گے، وہی مٹ جائیں گے۔ وہ چیز ہمیں بھی حاصل ہوگی کہ جو آج ہمارے وجود پر حملہ آور ہے، جو آج ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ خود مٹ جائیں گے اور ہم ہمیشہ ہندوستان کے اندر باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کو سمجھنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔